قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ماہ رجب بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. ابتدا سے انتہا تک مختلف بابرکت تاریخیں، اور اس میں سب سے زیادہ بابرکت 27 ماہ رجب. یہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ اس کی رات بھی بابرکت ہے، اس کا دن بھی بابرکت ہے. دن میں بعثت پیغمبر اور شب میں معراج پیغمبر. اللہ نے ان دونوں رات اور دن 27 رجب، شب 27 اور 27 کا دن، رات اور دن کو بابرکت بنایا ایک عظیم نعمت ہمیں دے کر کے. نعمت دونوں شبیں جو مقدس ہوئیں اور بابرکت ہوئیں، اللہ نے ان دونوں شبوں میں ہمیں ہدایت جیسی عظیم نعمت سے نوازا. دیکھیے، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے، یعنی واقعہ نہیں کر سکتے. کہ گنتی تو تب کریں گے نا جب انہیں پہچان سکیں. ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ پروردگار نے کون کون سی نعمتیں ہمیں دی ہیں. گننا تو بات کی بات ہے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا. قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، ان کا احصاء نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک سے ایک قیمتی نعمتیں، ایسی نعمت جن کی قیمت معین کرنا ناممکن ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے. ہمیں نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم تو ہمیشہ خدا کا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ہمیں کیا دیا ہے اللہ نے؟ یہ جو ہے بل گیٹس کو دیا ہے، انہیں نوازا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟
ہمارا شاعر بھی شکوہ کرتا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہوتی ہیں اغیار کے کاشانوں پر، ہے نا؟ ہمارا شاعر بھی شکوہ کرتا ہے۔ کچھ نہیں دیا ہمیں اللہ نے، جس زبان سے شکوہ کر رہے ہو، خود اس زبان کی کیا قیمت ہے؟ خود اسی زبان کی اور بقیہ نعمتوں کو چھوڑیے، جس زبان سے اللہ کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے سب کچھ یہ جو ہے بل گیٹس کو دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے؟ بل گیٹس رات میں سوئے، صبح اٹھے گونگے، زبان حرکت نہیں کر رہی ہے، سارے ڈاکٹرز کو دیکھ لیا، آئے گئے، سب کچھ ہوا، کہیں کوئی علاج نہیں۔ پتہ چلا کہ علاج ان کا تنزانیہ میں دارالسلام میں مولانا یہ جو ہے مرتضیٰ حسینی صاحب کے پاس ہے، یہ دے سکتے ہیں، یہ آپ کی قوت گویائی واپس کر سکتے ہیں۔ کیا کریں گے بل گیٹس؟ پہلے تو ان کو فون کریں گے آپ آ جائیے، ان کا میں کیوں آؤں؟ تمہیں غرض ہے، تمہاری مشکل ہے، تم آؤ۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا۔ آئے مولانا کے پاس، مولانا کا میں یہ جو ہے فری میں تھوڑی کوئی کام کرتا ہوں، میں فیس لوں گا۔ کتنی فیس چاہیے؟ لاکھ، کروڑ، ارب؟ اگر یہ کہیں کہ اپنی پوری دولت ہمیں دے دو، دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا ساری دولت لے لو، مجھے بولنے کی طاقت دے دو، پھر کما لیں گے۔ تو اس کی جس دولت کے اوپر ہم جو ہے وہ نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے کیا دیا ہے، اس کی قیمت تو یہ قوت گویائی بھی نہیں ہے۔ ایک سے ایک نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو میں یہاں بیٹھ کر کے اس کی جو ہے وہ گنتی نہیں گناؤں گا، لیکن عزیزو اتنی ساری نعمتیں پروردگار نے عطا کی، مگر کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہیں ملے گا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں آنکھ دیا، میں نے تمہیں زبان دیا، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیا، میں نے تمہیں آکسیجن دیا، میں نے تمہیں پانی دیا۔ یہ سب ہیں نا بے بہا کی نعمتیں، مگر ہے کہیں؟ نعمتوں کو یاد تو دلایا ہے سورہ رحمان میں، سورہ رحمان میں نعمتوں کو یاد دلایا ہے، سورہ واقعہ میں نعمتوں کو یاد دلایا ہے، مگر کہیں احسان نہیں جتایا۔ بس ایک نعمت ایسی ہے کہ جب اللہ نے یہ نعمت دی تو احسان جتا دیا۔ اب سوچئے وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی، وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت اللہ نے کل کے دن ہمیں دی ہے۔ کل کے دن اللہ نے وہ نعمت ہمیں دی ہے، جب کل اللہ نے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اس نعمت رسالت تو ہدایت کے سلسلے میں پروردگار نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً احسان ہے اللہ کا مومنوں پر۔ کیا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت رسالت سے مالا مال کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے۔ عزیزو کتنے بدبخت ہیں ہم کہ اس نعمت کی قدر نہ جانیں۔ ہمارا کاروبار میں اگر گھاٹا ہو جاتا ہے $1,00,000-2,00,000 کا، ہارٹ بھی فیل ہو جاتا ہے ہمارا تو، جبکہ اس نعمت ہے، اس نعمت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ نعمت بعثت نبی اکرم، وہ عظیم نعمت جس پر اللہ نے احسان جتایا۔ افسوس کہ ہم اس نعمت سے غافل ہیں، اس کا جشن بھی نہیں مناتے۔ جشن مناتے ہیں تو عام طور سے جشن شب معراج منایا جاتا ہے نا، جشن بعثت بہت محدود پیمانے پر، بہت محدود پیمانے پر۔ جب بعثت کو 1400 سال ہو ہوئے تھے تب جشن منایا گیا تھا، 410 سالہ جشن بعثت ختمی مآب عنوان رکھا گیا تھا۔
ہاں معراج کا جشن ضرور مناتے ہیں، اور معراج کا بھی ادھورا جشن مناتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت صرف کرنے کو تیار ہیں جہاں ممدوح کی تعریف کرنے پر سے کام چل جائے، اور جہاں اپنے ذمے کچھ ذمہ داریاں آنے لگے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ معراج اس لیے مناتے ہیں کہ وہاں پر قصیدہ پڑھنے کو ملے گا، ممدوح کی تعریف کر دیں گے کہ معراج پہ گئے، زنجیر در ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، مولا علی کا ہاتھ نظر آیا، لہجہ علی، نعرہ حیدری یا علی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے؟ کوئی ڈیوٹی ہماری نہیں، لیکن جب بعثت کا تذکرہ آتا ہے تو پیغمبر اپنے ہمراہ ذمہ داریاں لے کر کے آئے ہیں۔ سب کچھ فقط تمہیں تعریف کرنے سے نہیں ملے گا، کچھ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، کچھ تمہاری ڈیوٹیز ہیں، اگر انہیں نہ نبھاؤ گے تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً احسان ہے اللہ کا مومنوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ کہ فقط رسول کا قصیدہ پڑھ لیں؟ فقط قصیدہ پڑھ لیں رسول کا بات تمام نہیں۔ یتلو علیہم آیات، رسول کاہے کے لیے آیا ہے؟ وہ آ کر کے مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو تلاوت جب کرے گا تو سننا بھی تو پڑے گا نا۔ جب وہ تلاوت کرے گا ہم کان بند کیے رہیں گے؟ یتلو علیہم آیات، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تلاوت پہ بات ختم نہیں ہو گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر آنے کے بعد ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں فقط تعریف کر دینے سے، قصیدہ پڑھ دینے سے کام نہیں چلے گا، وہ سکھانے آئے ہیں تو ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دو مناسبتیں ہیں، انشاءاللہ معراج کو بھی عرض کروں گا اسی محدود وقت میں جو ملتا ہے، تھوڑے سے وقت میں دونوں چیزوں کو حق ادا کروں گا۔ حق تو خیر نہیں ادا کروں گا، تذکرہ کروں گا۔ حق کون ادا کر سکتا ہے اس کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سن 40 عام الفیل، یعنی جب ابرہے نے کعبے کو ڈھانے کے لیے لشکر کشی کی تھی، اس واقعے کو جب 40 سال گزر گئے تو 27 ماہ رجب رسول خدا غار حرا میں، رسول خدا کا معمول تھا ہر سال کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ البتہ یہ فقط پیغمبر کا معمول نہیں تھا، آپ کے اجداد کا بھی معمول تھا، کیونکہ وہ سب بھی کیا تھے؟ یہ جو ہے موحد تھے نا، خدا پرست تھے، ان کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر کے دنیا کے جھمیلوں سے دور اللہ کی عبادت، خدا سے راز و نیاز اور یہ جو ہے مناجات میں اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ قاصیہ میں فرماتے ہیں، لقد كان يجاور في كل سنة بحرا، رسول خدا کی سیرت یہ تھی کہ ہر سال کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ اراہ ولا یراہ غیری، وہاں میرے سوا کوئی اور نہیں ہوتا تھا، صرف میں تھا جو پیغمبر کی زیارت کرتا تھا، میرے سوا کوئی بھی پیغمبر کی زیارت نہیں کرتا تھا۔ لقد سمعت رنة الشیطان لما نزل الوحی علیہ، لما نزل الوحی علیہ، جس وقت پہلی وحی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ بعثت ایک عظیم نعمت، اور اس عظیم نعمت کے ملنے کا گواہ کون ہے؟
اس عظیم نعمت کے ملنے کا گواہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہے، ایک ہی گواہ ہے۔ لقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی علیہ، جس وقت پہلی وحی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی۔ قلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ چیخ کیسی ہے؟ قال هذا الشیطان قد ایس من عبادتہ، یہ شیطان کی چیخ ہے، مجھ پر چونکہ وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لہذا اس سبب اب وہ اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کی اطاعت کریں گے۔ اس مایوسی کی بنا پر اس کی چیخ نکل گئی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر مولا کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا علی انکا تسمع ما اسمع، علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، وترا ما ارا، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، الا انکا لستا بنبی، ہم میں تم میں فرق یہ ہے جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، فرق یہ ہے میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو، وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، تم ہمارے مددگار ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَى خیر، اور تم جو ہے بھلائی اور خیر کے راستے پر ہو۔ واقعی بعثت کا گواہ کون ہے؟ جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے، شروع کی یہ 5-6 آیتیں لے کر کے۔ اگر یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو 6 آیتیں ہو جائیں گی۔ یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ شروع کی 5 یا 6 آیتیں سورہ علق کی لے کر کے جبریل امین نازل ہوئے، یہاں سے بعثت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے انسانوں کو ایک عظیم نبی، ایک عظیم ہادی کی شکل میں بھیجا۔ پیغمبر اسلام وحی کو سن کر کے اب غار سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر جیسے ہی غار سے نکلے، راستے میں جو بھی پہاڑی ملتی تھی، جو ٹیلا ملتا تھا، جو پتھر ملتا تھا، حکم خدا سے سب گویا ہو جاتے تھے، اور پیغمبر کو خطاب کر کے کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی۔ پیغمبر سب کا سلام لیتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے گھر تک پہنچے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، گھر نور نبوت سے جو ہے منور و معطر ہو گیا۔ جناب خدیجہ نے پوچھا پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نور نور نبوت ہے۔ جناب خدیجہ اپنی یہ جو ہے مومنانہ فراست اور نگاہوں سے نور نبوت کو اعلان سے پہلے بھی دیکھ رہی تھیں۔ خدیجہ نے کہا مجھے تو بہت دنوں سے اس دن کا انتظار تھا۔ فوراً خدیجہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اس طرح سے 3 افراد پر مشتمل توحیدی، پہلا توحیدی کنبہ تشکیل پایا۔ خود مولا کائنات اسے خطبہ قاسیہ میں اس موقع کی جو ہے منظر کشی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس طرح سے مولا منظر کشی کرتے ہیں کہ ما کان لم یجمع بیت واحد فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ و انا ثالثہما۔ اس وقت کسی گھر میں بھی اسلام نہیں تھا سوائے بیت پیغمبر کے، کہ پیغمبر اسلام لانے والے، جناب خدیجہ تصدیق کرنے والی، اور علی اس کے گواہ اور شاہد کی حیثیت سے موجود۔ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پیغام الہی آنے لگا بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس وقت بعثت کے حالات کیا تھے؟ جس وقت پیغمبر مبعوث ہوئے دوپہر میں
خطبہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں ان حالات کو، میں دوبارہ دہرا کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، اس جگہ پہ کچھ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سلسلہ ہدایت آغاز ہوا، وحی آنے لگی، پیغام الہی پیغمبر تک کبھی یہ جو ہے جبریل کے توسط سے آتا تھا، اور کبھی جب پیغام کوئی بڑا اہم ہوتا تھا اللہ اس پیغام کو دینے کے لیے نبی کو خود بلا لیتا تھا۔ یہ جو ہے عالم ملکوت کی سیر کراتا تھا پیغمبر کو، اسی عالم ملکوت کی سیر کا نام معراج ہے۔ عالم ملکوت کی سیر کا نام معراج ہے۔ اب جبریل واسطہ نہیں ہے، خدا براہ راست اپنے حبیب کو بلا رہا ہے پیغام رسانی کے لیے، بہت اہم ہے۔ البتہ معراج میں دو طرح کا سفر پیغمبر نے انجام دیا ہے، ایک زمینی سفر ہے اور ایک یہ جو ہے آسمانی سفر ہے، ملکوتی سفر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ زمینی سفر کا تذکرہ یہاں پر ہے سورہ اسراء میں۔ سورہ اسراء میں جو مسجد الحرام سے شروع ہو کر کے مسجد اقصی پہ آ کر کے ختم ہو گیا۔ دوسرا سفر آسمانی سفر ہے۔ آسمانی سفر بھی دو مرحلوں میں انجام پایا ہے۔ ایک سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گیا، دوسرا سفر سدرۃ المنتہا سے شروع ہو کر کے قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچا۔ جب سدرۃ المنتہا سے حبیب چلے، یہاں پر سواری کا نام ہے براق، اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، یعنی وہ جگہ جہاں جبریل بھی پہنچ کر کے رک گئے تھے، یا رسول اللہ میری حد ختم ہو چکی ہے، لو دنوت انمولۃ لاحترقت، اگر بقدر انگشت بھی آگے بڑھ گیا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ میرا حبیب وہاں سے بھی آگے بڑھا، سدرۃ المنتہا سے چل کر کے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تک پہنچا۔ وہ سواری جو یہاں کام آئی، رف رف تاریخوں میں اس کا نام لکھا گیا ہے۔ براق مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہے رف رف کا استعمال ہوا۔ زمینی سفر کا تذکرہ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ہے، اور آسمانی سفر کا تذکرہ سورہ نجم کی 10 شروع کی آیتوں میں ملے گا۔ یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو امرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ پورا سفر، پورا تذکرہ دوسرے مرحلے کا جو ہے سورہ نجم میں موجود ہے۔ البتہ ظاہر سے بات وقت نہیں کہ میں ان آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت بیان کروں۔ کاہے کے لیے گئے تھے وہاں پر؟ مقصد کیا تھا؟ تفریح کرنا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ مقصد معراج کیا ہے؟ اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، کچھ خصوصی پیغام ہدایت ہے جو دینا چاہتا ہے، کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ یہ جو ہے بتانا چاہتا ہے۔ کیا دکھایا، کیا بتایا؟ معراج میں کیا دکھایا، کیا بتایا؟ بس چند منٹوں میں جو کچھ عرض کر سکتا ہوں آپ کو عرض کروں۔ بہت کچھ دیکھا پیغمبر نے۔ ایک وہ چیز سن لیجئے کیا دیکھا جو ہمارے کام آنے والی ہے، جو عام طور سے اس کو کم ہی سنایا جاتا ہے، کیونکہ عرض کیا نا کہ ہم لوگ تو وہی سننا چاہتے ہیں جہاں نعرہ لگ سکے، جہاں مشکلیں بڑھ جائیں ہماری، جہاں مشکلیں بڑھ جائیں وہ نہیں سننا چاہتے۔ آپ سننا نہیں چاہتے، ہم لوگ سنانا بھی نہیں چاہتے، لیکن آج میں کچھ سناؤں گا اسی میں سے۔ حضور نے کیا دیکھا؟ چلتے چلتے ایک جگہ پیغمبر رک گئے، جبرائیل ساتھ میں۔ جبرائیل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ فرشتے کچھ کام کر رہے تھے، غور سے سنیے گا۔ جبرائیل یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ فلاں بندے مومن کے لیے محل بنا رہے ہیں۔
فلاں بندے مومن کے لیے محل بنا رہے ہیں. غور سے سنیے گا, جنت و جہنم پہلے سے بنا بنایا نہیں ہے. ہمارے عمل سے جہنم بنتا ہے, ہمارے عمل سے جنت بنتی ہے. بنی بنائی نہیں ہے کہ فلاں کو قیمت سے دیا, فلاں کو فری میں دے دیا, ایسا نہیں ہے. جہنم بھی ہمارے عمل سے, جنت بھی ہمارے عمل سے. جبرائیل کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ, فرشتے فلاں بندے مومن کے لیے محل بنا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے دیکھا فرشتوں نے ہاتھ روک لیا. جبرائیل یہ روک کیوں گئے؟ میں اپنی زبان میں کہوں, پیغمبر نے نہیں کہا ہے. ہمارے ہاں لیبر دو طرح کے ہوتے ہیں, ہمارے انڈیا میں, آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے تنزانیہ میں. کچھ وہ لیبر ہوتی ہے جو یہ ہے ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہے, صبح سے شام تک کام کرے گی, شام کو اپنی مزدوری لیا. کام کتنا ہوا اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اور کچھ لیبر وہ ہوتی ہے جو یہ ہے کنٹریکٹ پہ ہوتی ہے, اتنا آپ کو بنانا ہے, اتنے کا اتنا ملے گا. دونوں کے کام کی رفتار تو الگ ہو جاتی ہے نا. ڈیلی ویجز والا آدھا گھنٹہ کام کرتا ہے, گھنٹہ آرام کرتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے فرشتے. یہ ہے ڈیلی ویجز والی لیبر ہے, کیا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, لیبر تو بہت اچھی ہے, میٹیریل ختم ہو گیا. کیونکہ فقط لیبر کا اچھا ہونا تو کافی نہیں نہ ہے. اگر میٹیریل نہ ہو تو لیبر کتنی ہی اچھی ہو, کام نہیں ہونے والا. یا رسول اللہ, میٹیریل ختم ہو گیا. جبریل, یہ میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ یا رسول اللہ, جب کوئی بندے مومن کوئی نیک کام انجام دیتا ہے, وہ میٹیریل کی شکل میں تبدیل ہو کے یہاں پہنچتا ہے, فرشتے اس کے لیے محل بناتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اپنے عمل سے بناتے ہیں نا. اس وقت انشاءاللہ آپ اپنے لیے محل بنا رہے ہیں. ہمارا نہیں پتہ ہمارا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے, اس لیے کہ عمل کافی نہیں ہے. ابھی آئے گی گفتگو. عمل کافی نہیں ہے, عمل کے لیے اخلاص شرط ہے. آپ لوگ کو سب الحمدللہ مخلص ہیں, ہمارا خدا جانتا ہے. تو آپ اس وقت بیٹھے کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے لیے محل بنا رہے ہیں. یا رسول اللہ, جب بندے مومن کوئی عمل خیر انجام دیتا ہے تو یہ ہے میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے, اور فرشتے اس کے لیے اس میٹیریل سے محل بناتے ہیں. کچھ گفتگو ہوئی ہے اللہ اور پیغمبر کے درمیان, بہت لمبی گفتگو ہے. حدیث معراج بہت اہم حدیث ہے. اس میں کچھ سوال حضور نے خدا سے کیا ہے, کچھ سوال اللہ نے حضور سے کیا ہے. ایک سوال سن لیجیے جو اللہ نے حضور سے کیا, اور بڑا اہم سوال ہے, اور آج کل یہ سوال سب کے ذہن میں ہے. شیریں زندگی, ہیپی لائف کیسے مل سکتی ہے؟ آج خوشحال زندگی, ہیپی لائف وہ چیز ہے جو غائب ہو گئی ہے. بشر کی گمشدہ نعمت ہے, یہ تلاش ہو رہا ہے. سوچا تھا پیسہ آ جائے گی تو زندگی اچھی گزرے گی, کاروبار میں اگر فائدہ ہو جائے گا زندگی اچھی گزرے گی. کاروبار بڑھتا گیا, پیسے بڑھتے گئے, مگر خوشحالی غائب ہوتی گئی. کل طلاق کم ہوتے تھے, آج زیادہ ہونے لگے. فیملی لائف عذاب بن گئی. کتنے ہی ایسے مرد ہیں جو اپنے گھر جانا نہیں چاہتے, کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو چاہتی کہ شوہر گھر نہ آئیں, گھر آئے مصیبت آئی. نہ یہ گھر جانے کو تیار, نہ وہ ان کا وجود. کیوں؟ دولت موجود ہے, پیسہ موجود ہے. ہمیں اسی کرۂ ارض پر, اسی زمین پر ایک ایسا خاندان بھی نظر آتا ہے, شوہر بیوی کو دیکھ کر کے اس کا سارا غم و دکھ دور ہو جایا کرتا تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, تنجلی عن الحموم والغموم بنظرتی ایہا. جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا, میرا سارا غم دور ہو جایا کرتا تھا. کیا تھا فاطمہ کے گھر میں؟ کیا تھا؟ بہت بڑی بلڈنگ تھی, بہت اچھا کھانا تھا. اکثر فاقہ ہی تو ہوتے تھے نا, اکثر فاقہ ہوتے تھے.
پیون لگے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، چھپر کے گھر میں رہتے تھے، مگر گھر میں خوشی ہی خوشی تھی، مسرت ہی مسرت تھی۔ جس وقت جناب فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، مولا علی نے بی بی کو جب دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جو مرثیہ کہا ہے، ایک مصرع فقط سن لیجئے، حبیب لیس یعدلہ حبیبی، ارے وہ میرا محبوب چلا گیا ہے جس کا بدلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خوشحال زندگی آتی کیسی ہے؟ یہی سوال اللہ نے کر لیا پیغمبر سے، ہے نا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا موضوع ہر ایک کی پسند ہے۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جسے اپنا کر کے ہم اپنی زندگی کو شیریں بنا سکتے ہیں، گھر بہشت کا نمونہ بن سکتا ہے، جہاں نہ کسی کو شکوہ ہو، نہ کسی کو شکایت ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑے ہوں، نہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہوں، نہ ایک دوسرے سے بے جا توقع ہو۔ وہ ہے کیا چیز؟ سوال کرتا ہے پروردگار، یا احمد مل ای العیش احنا و ای الحیات ابقا، اے احمد یہ بتاؤ کون سی زندگی ہے جو سب سے زیادہ شیریں زندگی ہے، اور کون سی زندگی ہے جو سب سے زیادہ پائیدار زندگی ہے۔ مسرت کا ہونا ایک چیز ہے، اس کا باقی رہ جانا دوسری چیز ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ خوشی کے لمحات آتے ہیں، مگر جتنی تیزی سے آئے اتنی ہی تیزی سے وہ لمحات گزر بھی جاتے، باقی بھی رہے۔ پیغمبر نے خدا کے ادب اور احترام میں کہا اللہم لا، میں نہیں جانتا۔ پیغمبر جانتے ہیں، لیکن ایک ادب ہے نا، الہی ادب کا تھا، خدا کے مقابلے میں کہوں گا میں جانتا ہوں، خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اچھا شاگرد کبھی استاد کے سامنے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ اگر جاننے کا دعویٰ کر لیا تو استاد بتائے گا نہیں، تم جانتے ہی ہو تو ہم تمہیں کیوں بتائیں۔ قال اللہم لا، خدایا مجھے نہیں معلوم۔ اب یہاں پروردگار نے بتانا شروع کیا، اما العیش الہنی، وہ خوشگوار زندگی، وہ گوارا زندگی، وہ خوشی کی زندگی، وہ ہیپی لائف ہے کون سی چیز؟ خدا فرماتا ہے جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ زندگی، 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہو، شیریں بنا سکتے ہو، زندگی کی تلخی تم سے دور ہو جائے گی۔ 4 چیزیں۔ اما العیش الہنی کون سی چیز ہے؟ اما العیش الہنی الذی لا یفتر صاحبہ عن ذکری، زندگی کو شیریں بنانے کے لیے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مخالف دولت نہیں، کمائیے، مگر یہ مت سوچئے گا کہ دولت سے زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ بہترین گاڑی، بہترین بنگلہ، بہترین گھر، بڑا بینک بیلنس، بہترین کھانا، یہ سب چیزیں اسلام نے منع نہیں کیا، حاصل کیجئے، لیکن یہ سب بہلاوے کی چیزیں ہیں، ان سے زندگی شیرینی نہیں آ سکتی ہے زندگی میں، حلاوت ہے زندگی، شیرینی ہے زندگی، کچھ اور ہی چیز ہے۔ اما العیش الحنیف الذی لا یفتری صاحبہ عن ذکری، خوشحال زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہماری یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر زندگی کو شیریں بنانا چاہتے ہو، کیوں علی کی زندگی شیریں تھی، کیوں فاطمہ کی زندگی شیریں زندگی تھی، کیا وجہ تھی؟ لا یفتر صاحبہ عن ذکری۔ دیکھیے، ہر انسان فطری طور پر اپنے کو کمزور سمجھتا ہے، اور ہے بھی کمزور۔ قرآن بھی کہتا ہے انسان کیا ہے؟ کانا ضعیفا، کمزور ہے انسان۔ ہم اپنی ساری ضروریات کو خود پورا کر سکتے ہیں؟ ہر انسان ایک سہارا ڈھونڈتا ہے۔ بے سہارا انسان کی زندگی بڑی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کھانے میں، پینے میں، علاج میں، صحت میں، مختلف چیزوں میں ہمیں ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے جو ہمیں سہارا دے سکے، جو ہمارا ساتھ دے سکے۔ اور سہارا بھی کیسا سہارا؟ جو ہمیشہ رہے، آج ہے کل نہیں، وہ سہارا تو بیکار ہے نا۔ اور ایسا سہارا جو خود مختار، مستقل اور آزاد بھی ہو، وہ سہارا خود کسی اور کا محتاج نہ ہو۔
اگر کسی انسان کو ایسا سہارا مل جائے جو ہمیشہ بھی رہنے والا ہو سہارا، اور وہ سہارا کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، خود اس کے اندر اتنی توانائی پائی جاتی ہو کہ کسی کی احتیاج کے بغیر وہ ہمیں سہارا دے سکے، کتنا زندگی کو سکون ملے گا، کتنا اطمینان ملے گا، کتنا بھروسہ ہوگا کہ اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا بچانے کے لیے یہ موجود ہے، اگر کبھی ہمیں کسی بات کی جو ہے ضرورت ہوئی اسے پورا کرنے کے لیے یہ موجود ہے۔ وہ ہستی پروردگار کے سوا ہے کوئی اور؟ جتنے بھی سہارے ہم دنیا میں فرض کر لے، سارے سہارے عارضی بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں، انہیں خود دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں سہارا کیا دے سکتے ہیں؟ صرف اللہ کی ایک ذات ہے جو مستقل بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، ابدی بھی ہے اور دائمی بھی ہے یہ سہارا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جب تک خدا کی یاد رہے گی، یعنی ہمارے پاس ایک مضبوط سہارا موجود ہے، ایک محکم سہارا موجود ہے۔ ہمیں ہر مصیبت میں ہمارا اگر کوئی ساتھی نہیں، انسان کو انسان اسی لیے کہتا ہے نا، اس کو یہ جو ہے مونس چاہیے، ہمدم چاہیے، یا انیس من لا انیس لہ۔ دعا جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں نا، یا انیس من لا انیس لہ، جس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں، اس کا مونس و غمخوار خدا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات رچ بس جائے اور اس کو احساس اس بات کا رہے کہ وہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اسے اضطراب نہیں ہوگا، اسے پریشانی نہیں ہوگی، اس کے ہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ البتہ ذکر سے مراد یہ زبانی ذکر نہیں ہے، وہ ذکر زبان پر بھی ذکر ہو اور دل میں بھی یاد ہو۔ ذکراً لا یخالطہ النسیان۔ اسی شب معراج کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے اللہ سے پوچھا تھا، یا رب ما علامت رضاک، خدا یہ بتا دے کہ تو راضی کیسے ہوتا، کیسے پہچان کیا ہے؟ تو خدا نے تین چیزیں جو ہے کہی تھی جواب میں، شکراً لا یخالطہ النسیان و ذکراً لا یخالطہ شکراً لا یخالطہ الجہل و ذکراً لا یخالطہ النسیان ومحبتاً لا یؤثر علی محبتی احدا۔ ہم جس سے راضی ہو جائیں گے اس کے اندر تین علامتیں پیدا کر دیں گے، اسے ایسے شکر کی توفیق دیں گے جس کے ہمراہ جہالت نہ ہوگی، آگاہانہ شکر، اور ایسے ذکر کی توفیق دیں گے جس کے ہمراہ نسیان اور فراموشی نہیں ہے۔ کتنی ایسے افراد ملیں گے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان چل رہی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مگر یہ سب کچھ زبان کی حد تک ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر اور دھوکہ بھی دیتے جا رہا ہے، ڈنڈی بھی مار رہا ہے، نقلی مال اصلی مال بنا کر کے بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیسے کو اکبر مانا ہے۔ زبان سے کہتا ہے اللہ سب سے بڑا، عمل کے مرحلے میں اللہ سب سے چھوٹا، یہ والا ذکر نہیں۔ ذکراً لا یخالطہ النسیان، ایسا ذکر کہ دل میں بھی خدا ہو اور زبان پر بھی خدا ہو اور عمل بھی ہمارا گواہی دے کہ ہاں اس کے دل و دماغ میں خدا رچ بس گیا ہے۔ دوسری صفت ارشاد فرماتا ہے خدا، الذی لا یفتر صاحبہ عن ذکری ولا ینسی نعمتی۔ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی بنانا چاہتے ہیں، شیریں زندگی، ہیپی لائف، جو نعمتیں ہم دے چکے ہیں انہیں فراموش نہ کریں۔ دیکھیے ایک انسان وہ ہے جس کے پاس عام طور سے تکلیف کیوں ہوتی ہے زندگی میں، دکھ کیوں ہوتا ہے؟ کاروبار کر رہے تھے، گھاٹا ہو گیا، ہو جاتا ہے نا کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، اب صاحب وہ غمزدہ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بعضوں کا تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا ہے، فلاں صاحب نے دھوکہ دے دیا، بال بچوں سے جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہی سب وہ اسباب ہوتے ہیں نا زندگی میں، تکلیف کے اسباب یہی تو ہیں۔ جاب نہیں مل رہی ہے، کسی انسان کے پاس $1 کروڑ ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ میرے پاس $1 کروڑ ہے، $100 غائب ہو گیا، کھو گیا کہیں، $100 کا نقصان ہو گیا،
اسے کوئی جو ہے پریشانی ہوگی، کوئی دکھ ہوگا، کوئی ٹینشن ہوگا، اسے رات کی نیند اس کی جائے گی، ہارٹ اٹیک ہوگا، اسے پیشانی پر شکن بھی نہیں آئے گی۔ ارے $100 تو گیا ہے، ہمارے پاس تو $1 کروڑ ہے، لیکن جس کے پاس $1000 ہو اس کا $100 چلا جائے، یا جس کے پاس $100 تھا وہ بھی غائب ہو گیا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا۔ عزیزو، اگر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ارے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا ہے، زبان سالم، ہاتھ سالم، پیر سالم، آنکھیں سالم، دل سالم، گردہ سالم، ساری کی ساری چیزیں سالم موجود ہیں، کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ دو نعمت چلی بھی گئی تو کون سی بڑی بات ہے۔ اگر خدا کی نعمتوں کو یاد رکھیں، شکوہ نہ کریں، صرف ساری نعمتوں سے غافل ہو کر کے وہ چند نعمتیں تھی جو ہاتھ سے نکل گئی، برابر اچھا دوست ایک نعمت ہے، اچھی بیوی ایک نعمت ہے، اچھی اولاد ایک نعمت ہے، دھن دولت بھی ایک نعمت ہے، کوئی اسے انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ چلا گیا تو گیا کیا ہے بھائی؟ کروڑ میں سے ایک چلا گیا۔ اگر زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، لا ینسا نعمتی، پہلی چیز کیا تھی؟ لا یفتر عن ذکری، ہمارے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لا یجہلو قدری، تیسری شرط یہ ہے کہ ہماری نعمتیں تو یاد ہیں نا تمہیں، تو نعمت اہم ہے یا نعمت دینے والا اہم ہے؟ تمہیں آنکھوں کی قیمت تو معلوم ہے، تمہیں زبان کی قیمت تو معلوم ہے، کڈنی کی قیمت معلوم ہے، ہارٹ کی قیمت معلوم ہے، آکسیجن کی قیمت معلوم ہے، یہ ساری نعمتیں دینے والے کی بھی قیمت تمہیں معلوم ہے یا نہیں؟ لا یجہلو قدری، ہماری قدر و قیمت سے نہ آشنا نہ ہو۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو ارشاد ہوتا ہے، وَيَطْلُبُ رِضَايَا لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، شب و روز اس کی کوشش ہو کہ اپنے پروردگار کو راضی کرے۔ عزیزو، ایک بڑی مصیبت ہمارے یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ خوش ہوتے نہیں۔ ساری محنت، مشقت، حرام حلال بیوی کو راضی کر دے، وہ راضی نہیں ہوتی۔ بیوی بیچاری ہزاروں مشقت کرتی ہے، شوہر راضی ہو جائے، شوہر راضی نہیں ہوتا ہے، خطیب ساری کوشش کرتا ہے مجمع راضی ہو جائے، مجمع راضی نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن، نتیجہ ٹینشن ہے نا۔ لیکن اگر انسان خدا کو راضی کرنا چاہے وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا، یا سریع الرضا، اے بڑی جلدی راضی ہو جانے والا خدا۔ ہم ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو راضی ہونا ہی نہیں جانتے ہیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے، یا بنی لا تشتغل قلبک برضا الناس فإنہ لا يحصل، بیٹا دیکھو کبھی لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ حاصل ہونے والی ہی نہیں ہے، یہ کسی قیمت پہ تیار نہیں ہونے والے ہیں۔ آپ نے دعوت کیا، معمولی کھانا کھلایا تب کیڑے نکالتے ہیں، بہترین کھانا کھلایا تو مشکل نکال لیا، ارے صاحب ان کے پاس تو 2 نمبر کا پیسہ ہے، بلیک منی ہے، اگر یہ خرچ نہ کریں گے تو کون کریں گے؟ نہیں کھلایا ہے تو کنجوس کہلائے، کھلا دیا تو اس سے بڑی مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ جناب لقمان اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا فإنہ لا يحصل، عملی ایک نمونہ پیش کیا۔ ایک گدھا تھا جناب لقمان کے پاس، جناب لقمان گدھے پر بیٹھ گئے، بیٹے سے کہا تو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ شہر میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ کتنا ظالم باپ ہے یار، دیکھو تو خود جو ہے خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد جناب لقمان اتر گئے، بیٹے کو بٹھال دیا کہ تم بیٹھ جاؤ بھائی، شاید لوگ راضی ہو جائیں۔ آگے بڑھے، کسی نے کہا کیا زمانہ آ گیا، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ظلم دیکھو، بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، جوان بیٹا ہٹا کٹا گدھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دونوں بیٹھ گئے۔ اب جو دونوں بیٹھے گا کتنے ظالم ہیں، بیچاری ایک سواری پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دونوں اتر آئے گا، کتنے پاگل ہیں، سواری موجود ہے اور پیدل چل رہے ہیں۔
جناب لقمان نے کہا بیٹا دیکھ لیا، لا تشتغل قلبک برضا الناس فإنہ لا یحصل، انہیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا، خوش اسے کرو، اسے خوش اسے کرو۔ وہی کام جو اہل بیت نے کیا تھا۔ کیوں اہل بیت خوش رہتے تھے ہمیشہ؟ جتنی تکلیفیں اہل بیت نے سہی ہیں ہم تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں سہ سکتے۔ اتنے سارے مصائب و آلام کے باوجود خوش، مطمئن، کہیں کوئی اضطراب نہیں، ایسے مطمئن کہ خدا نے خطاب دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کس شان سے آ جا، راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ نفس مطمئن کا لقب کیوں ملا؟ کربلا میں کوئی ایسی مصیبت تھی جو ان کے اوپر نہیں پڑی؟ ساری مصیبتیں، جتنی مصیبتیں سوچ سکتے ہیں آپ، سب کربلا میں، اس کے باوجود خوش۔ عجب جملہ ہے کہ جیسے جیسے کربلا میں امام حسین کے اوپر جو ہے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی، امام حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا۔ مصیبتیں برداشت کر لینا اور ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، مصیبتیں پڑی کوئی بولتے نہیں، چپ رہتے، روتے نہیں، سر نہیں پیٹتے ہیں، مگر چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرہ چغلی کھاتا ہے مصیبت زدہ۔ مگر حسین ابن علی اتنا رضا الہی میں غرق ہیں کہ جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی چہرہ کھلتا جاتا تھا۔ حتیٰ جس وقت حسین ابن علی زخموں سے چور زمین گھر میں کربلا پر ہیں، سینے پر شمر سوار، گلے پہ خنجر، یہ جو ہے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن واقعہ تو بیان کرنا ہے نا، گلے پر خنجر ہے، رخسار زمین پر، زبان پہ معلوم ہے کیا جملہ ہے؟ الہی جئت ہنا لتکون عنی راضیہ، خدایا ہم یہاں آئے، ہم نے سب کچھ قربان کیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ افتخار ان کل شیء اعطیتہ فی سبیلک، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، میں نے علی اکبر جیسا جوان بیٹا دے دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے 6 مہینے کا اصغر قربان کر دیا، برابر کا بھائی عباس قربان کر دیا، لتکون عنی راضیہ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا۔ اما العیش الحنین، شیریں زندگی اگر چاہتے ہیں یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ الذی لا یفتر صاحبہ عن ذکری، شیریں زندگی اسے ملے گی جو ہماری یاد میں اپنی زندگی بسر کرے، بھولے نہیں ہمیں، دل سے نہ بھولے، فقط زبان سے نہیں۔ تسبیح پڑھنا شرط نہیں ہے، بہت سے لوگ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں، زندگی پوری گناہوں میں بھری ہوئی زندگی ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں شیطان کا کاروبار بھی چل رہا ہے، وہ اعلی ذکر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لا ینسا نعمتی، ہماری نعمت کو نہ بھولانا، نعمت خدا کو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ 7ویں امام کی حدیث ہے، کل ہی شہادت تھی نا 7ویں امام کی، سن لیجیے حدیث چلتے چلتے۔ امام فرماتے کہ وجدت علم الناس فی 4، لوگوں کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 4 ہی علم ہیں، بقیہ جانا نہ جانا۔ پہلی چیز ان تعرف ربک، اپنے پروردگار کو پہچانو، وان تعرف ما صنع بک، اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ نعمتوں کو آشنائی سے عرض کیا کہ ہمیں پتہ ہی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس فقط $1000 تھے، ہمیں پتہ $1,000,000 تھے بھائی۔ آشنائی ہو جائے تو بہت سارا دکھ درد دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ولا یجہل قدری، ہماری قدر و قیمت سے ناواقف نہ ہو، وَيَطْلُبُ رِضَايَا لَيْلَهُ وَنَهَارًا، فقط مسجد میں نہیں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نہیں،
مجلس میں بھی آتا ہوں قربتاً اللہ، بزنس بھی کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اسے سامان بیچ رہا ہوں قربتاً اللہ۔ جب یہ نیت ہوگی حتماً دیکھیں گے نا یہ عمل ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے یا یہ عمل ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں تو انشاءاللہ وہ زندگی خوشحال زندگی ہوگی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بار الہ آج عید کی شب ہے، آج عید کی شب ہے، شب عید مبعث، شب عید معراج، 2 عیدیں ہیں نا، 2 عیدیں ہیں۔ خدایا ہر عید میں عیدی ملتی ہے، عید میں عیدی ملتی ہے، ہمیں بھی تجھ سے عیدی چاہیے۔ ہماری عیدی کیا ہے؟ خدایا تو ہمیں عیش ہنی ہیپی لائف عطا کر دے۔ ہیپی لائف کی جو 4 چیزیں ضروری ہیں، خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری یاد میں رہیں، تیری نعمتوں کو فراموش نہ کریں، تیری قدر و قیمت کو پہچانیں اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیری خوشنودی حاصل کرنے میں گزر جائے۔ بار الہ صدقے بے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔